پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مائنز اور منرلز والا تو امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہونا تھا, اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یہ امریکہ کے ساتھ جو مائنز کے حوالے سے تھا؟ جی وہ بھی بالکل معاہدہ, امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے. پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کینیڈا کا جو ہمارا ہے وہ تو کافی آگے بڑھا ہے نا, اس کا بالکل سموتھ. یہ بیچ میں سے جو بات تھی کہ نہیں وہ شاید رک رہا ہے, ہمارا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا تو کیونکہ پاکستان میں اس کی اپرچونٹی بہت زیادہ ہے اور پروفیٹیبلٹی ہے اس کی, اور کافی دنیا کے ممالک جو ہے اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کئی اور ہے, ایگریکلچر ہے ہمارے یہاں, ایگریکلچر میں بہت اپرچونٹیز ہیں. تو کئی کمپنیاں پاکستان میں آ رہی ہیں, اور ٹھیک ہے کہ اوورآل ابھی اس 7 مہینے میں یا 8 مہینے میں کوئی زیادہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں. اور سر اس کی وجوہات کیا ہے؟ جی اس کی وجوہات یہی رہی نا, ہمارے یہاں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی, بارڈرز پہ جو افغانستان کی طرف سے حملے ہوتے رہے, اور جو یہاں پہ تو مین تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کمپنی کو ان پرٹیکولر زیادہ اپنے سیکورٹی کا ان کا خیال ہے. وہ ہم کر بھی رہے ہیں, پاکستان ان کا پورا ہر قسم کی سیکورٹی کا انتظام کر رہا ہے. لیکن میں یہ پاکستان میں جو پروفیٹیبلٹی ہے نا, باٹم لائن ہے, وہ بہت بہتر ہے دوسرے ملکوں سے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کس طرح بوم کی ہے, بہت زیادہ بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر مارکیٹس آف دا ورلڈ. تو اصل چیز تو یہی ہے نا کہ جب باٹم لائن اچھی ہوتی ہے تو لوگ انویسٹمنٹ یہاں کرتے ہیں. اور پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو کہ ہمارا باہر ہے بالکل. لیکن شیخ صاحب اب یہ جو صورتحال پورے خطے کی صورتحال ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ بھی حل کرنا چاہیے؟ کوئی بات چیت کا آپ کو امکان نظر آ رہا ہے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل معاملات کو بیٹھ کے مل جل کے, اور ہم نے کئی بار آفر کی ہے ان کو, اور ان کو بھی اب احساس ہونے لگا ہے کہ صرف ٹسل سے یا احتجاج کرنے سے تو مسائل کا حل نہیں ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی انڈیکیٹرز یہی ہیں کہ بیٹھ کے, اور ہم تیار ہیں, ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ملک کے جب تک ہمارے اندر کے جو اپنے اختلافات ہیں, سب سے پہلے اس کو ریزالو ہونا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں, اسپیکر صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا ہے, اور ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب نے کئی بار اس میں اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو اس طرف اب بڑھے گا اور بڑھنا چاہیے, یہ پاکستان سب کی بہتری کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بھی جو پولیٹیکل اگر کوئی ان کا تکالیف ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا حل کس طرح. تو آپ کو اچک زئی صاحب سے کوئی امید ہے کہ وہ کوئی راستہ نکال لیں گے؟ بالکل, مجھے اچک زئی صاحب کے بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل سب کو ساتھ لے کے, ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے پولیٹیکل اپنے سب پاکستانی ہیں, ہمارے اپنے معاملات ہیں, اختلافات ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ریزالو کرنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. تو لیکن اب وہ تو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ رہائی فورس بنے گی, رہائی فورس جو ہے وہ دیکھے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس طرح کے فیصلوں سے معاملات خراب ہوں گے اگر مذاکرات کی طرف نہیں آتے؟ تو خراب ہوئے ہی ہیں پہلے بھی, کوئی ابھی تک کوئی کیا ان کو اس کا. لیکن وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ سے مذاکرات کریں, آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم آپ سے کیوں مذاکرات کریں, ہم کریں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کا تو کام یہ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے خود اپنا جو یہ بات کریں تو یہ کوئی پرنسپلڈ سٹینڈ نہیں ہے. تب وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں, کیسے ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ہاتھ, جب وہ مذاکرات ہی نہیں کیے ان سے, بیٹھے کوئی طے ہو, اور وہ یہ تو ہم تو پورا سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل معاملات ہماری حکومت ہینڈل کر رہی ہے اس کو. صحیح. چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے.